الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان میں بعض کوتاہیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پڑھی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ اہل علم سے پوچھو جو نہیں جانتے ہو۔ آج میں اس عنوان کے تحت جو ہے کہ رمضان میں بعض کوتاہیاں، یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیز ایسے بھی کرتے ہیں جس سے ہمارے روزے پر اور اس کے ثواب پر اثر پڑتا ہے۔ ایسے بھی ہیں یا تو شرم کے مارے نہیں پوچھتے، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے جی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن گالیاں بھی بکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمت بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق بھی مار دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں۔ یہ کوتاہیاں جو ہم سے ہو رہی ہے، قتل کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے، کسی پر تہمت لگانا تو بڑا گناہ ہے، گالی دینا صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، دیکھیے فلاں آدمی کو روزہ لگ گیا ہے اس لیے وہ ایسے بک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مفلس کہا ہے، غریب کہا ہے۔ مفلس سے مراد وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ مفلس سے مراد تو وہ ہے کہ آدمی روزہ بھی لے کر گیا ہے، نماز بھی لے کر گیا ہے، زکوٰۃ بھی لے کر گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ اللہ کے دربار میں گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو مارا ہے اور کسی کو قتل کیا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی وجہ سے ان کی اچھائیاں ختم ہو جائے گی، اور وہ آدمی جب اس کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ان کوتاہیوں کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا جو لوگ روزے کی حالت میں ایسا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2581۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا صحابہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول، مفلس آدمی، غریب آدمی، فقیر آدمی ہم میں سے تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ ہم اور آپ بھی ہوتے تو یہی جواب دیتے کہ غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، پیسے نہیں، سامان نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مفلس نہیں کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ ویاتی قد شتم ھذا۔ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، روزہ لے کر آیا ہے، زکوٰۃ لے کر آیا ہے، نماز لے کر آیا ہے، قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہے، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگایا ہے، واکل مال ھذا، اور کسی کا مال ہڑپ کر گیا ہے، کھا لیا ہے، لے لیا ہے، بے ایمانی کر لی ہے۔ اسی طرح وسفک دم ھذا، کسی کو قتل کیا ہے، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا ہے، فیوت ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ
اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. یہ تمام نیکیاں اس آدمی کی لے لی جائے گی اس برائیوں کی وجہ سے اور اس آدمی کو دے دی جائے گی. جب نیکیاں ختم ہو گئی تو اب کچھ باقی نہیں بچا تو ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے. تو بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر گالیاں بکتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو روزہ لگ گیا ہے. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو برباد کرنے کے لیے، ان کا وقت پاس نہیں ہوتا. اتنا زیادہ وقت ہے ان کے پاس کہ وقت ان کا جا ہی نہیں رہا ہے، ان کا وقت ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اپنے وقت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کی طرف نہیں جاتے. کرتے کیا ہے؟ تو ایسے لوگ قوالیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں. قوالیاں سنتے ہیں، ریڈیو میں گانے سنتے ہیں. قرآن کی تلاوت کے بجائے ان تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں. ذکر و اذکار کے بجائے یہ تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں. تو ایسی کوتاہیاں اکثر روزے دار سے ہو رہی ہے، چند روزے دار سے ہو رہی ہے. اسی طرح بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو رات بھر یوں ہی جاگتے ہیں. صرف رات بھر ان کا کام ہے جاگنے کا. صبح کے وقت سحری کھا کر سو جاتے ہیں. نماز پڑھنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. رات بھر جاگنا، فالتو بات کرنا، اپنا وقت برباد کرنا، ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے. جس طریقے سے رمضان کا دن اہم ہے، رمضان کی رات بھی اہم ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے رات برباد نہیں کرنے چاہیے. بہت سارے روزے دار ایسے مل جائیں گے آپ کو جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. ویسے بھی مسلمانوں کے اندر یہ بیماری عام ہے، اور جب یہ بیماری عام ہو گئی تو برائیاں بھی عام ہیں. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نماز جو ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے. اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنا زیادہ تر وقت کھانا بنانے میں لگا دیتی ہیں. ذکر و اذکار کے لیے انہوں نے وقت نہیں نکالا ہے. قابل مبارکباد ضرور ہیں کہ وہ افطار کا اہتمام کرتی ہیں، سحری بناتی ہیں، لیکن کیا اپنے لیے وقت نہ نکال سکے کہ ذکر و اذکار کریں؟ اسی درمیان میں ذکر و اذکار کے لیے اپنا وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا زمانہ ہے. پھر یہ مبارک مہینہ ہاتھ لگے کہ نہ لگے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آئندہ کسی درس کے اندر کہ ماہ رمضان اور خواتین کے بارے میں. بہت سارے روزہ دار تو ایسے ہیں جو لوگ اس چکر میں رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتے لیکن تراویح کے بارے میں وہ پتہ لگاتے رہتے ہیں، کون سے حافظ کتنا تیز تراویح پڑھاتا ہے، وہاں اور اس مسجد میں وہ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ ایسی مسجدوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ چند دنوں تک تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو تراویح میں ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں جو یعلمون تعلمون کے ساتھ قرات کرے اور جلدی نماز پڑھا لے. وہ لوگ ایسے حافظوں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ فلاں مسجد کے حافظ صاحب کا کیا کہنا، تراویح کیا پڑھاتے ہیں، یوں ہی 15 سے 20 منٹ کے اندر تراویح پڑھا دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ایسے حافظوں کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں. لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اپنی کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے بارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. سورہ مزمل آیت نمبر 4. کیا کہا اللہ نے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. محترم ناظرین، عنوان رمضان میں بعض کوتاہیاں، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں. عنوان ہے رمضان میں
بعض کوتاہیاں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ایک رات کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں جس کو شبینہ کہا جاتا ہے. ایسے حافظوں کو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں، اور جو حافظ ایک رات میں پورا قرآن یعلمون تعلمون کے ساتھ ختم کر دے، لوگ ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 746، لعالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلہ. میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1348، وہ کہتی ہیں لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح. میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن صبح تک ختم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس آدمی نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. کہاں گئے ایسے لوگ جو ایک رات تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، شبینہ اس کا نام دیتے ہیں؟ کیا انہیں ثواب ملے گا؟ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ نبی کی سنت کو کس طریقے سے وہ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1347. اسی طرح بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. نماز کے تعلق سے میں نے کہا اس میں بہت سارے لوگ شروع میں تو مسجد میں زیادہ نظر آتے ہیں، پھر بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں، پھر رمضان کے اخیر میں نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ خیر صلی اللہ سال بھر تک نماز سے اس کو کچھ تعلق نہیں رہتا. اسی طرح بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو طاق راتوں میں اپنی رات یوں ہی برباد کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات بھر جاگنے کا تو ہمیں ثواب مل گیا. جی نہیں، کھیلنے میں کودنے میں ثواب نہیں ملے گا، تاش کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا، کیرم کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا، کرکٹ کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومنے میں ثواب نہیں ملے گا، رات بھر گھومنے میں ادھر ادھر جانے میں ثواب نہیں ملے گا. رات بھر جاگنا یہ ثابت نہیں، بلکہ ثابت تو اس سے ہوتا ہے کہ ہم رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. آپ وہ حدیث یاد رکھیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ جو لوگ اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان کو شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. بہت سارے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جس کو شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کے بعد اہتمام کے ساتھ درود و سلام کا ورد کرتے ہیں. بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو افطاری میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، ریا و نمود کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو افطاری میں صرف مالداروں ہی کو بلائیں گے، غریبوں کو نہیں بلاتے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو سیاسی پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کو چمکاتے ہیں. ان جیسی جگہوں پر ہوتا کیا ہے؟ ٹوپی پہنے اور پہنانے ہی میں وقت نکل جاتا ہے. آئیے ذرا ان کی بات کریں جو لوگ افطاری کے اندر اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ریا و نمود کے لیے کوئی کام نہ کرے ورنہ ثواب نہیں ملے گا. آپ اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا پھل ملنے والا ہے. ایسے لوگ جو فضول خرچی سے کام لیتے ہیں گویا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں. لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کہ تم لوگ فضول خرچ نہ بنو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں
اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ نیک کام کرنے والے وہ ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، اسراف سے کام نہ لو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ بہت سارے بھائی ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا موسم بنا لیا ہے اور اسی طرح اپنے دھندے کا بھی موسم بنا لیا ہے۔ اس لیے دیکھتے نہیں آپ، سال بھر تک جو کھانا کھانے کو نہیں ملتا، رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھائے پیے فائدہ اٹھا لیں، اصل تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کی زندگی پیدا کر لیں۔ اسی طرح بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو اپنی تجارت کو اس مہینے میں زیادہ چمکاتے ہیں اور رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ سے بچنے کے لیے سفر کا بہانہ بنا کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو کسی کے یہاں افطار کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے یہاں افطار کریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ افطار کرنے والے کو اور افطار کرانے والے دونوں کو ثواب دیتا ہے، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو اپنا افطار نمک سے کرتے ہیں، جبکہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، جبکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو سحری کے لیے جگا سکیں اور افطاری کے لیے انہیں یاد دلا سکیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو لوگ افطار کرنا لوگوں کے یہاں پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں، تمام طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ فکس کر لیا ہے کہ صرف طاق رات ایک ہی رات ہے اور وہ 27ویں رمضان ہے۔ اس دن وہ لوگ کچھ خاص تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، خاص رکعتیں الگ سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو 27ویں رمضان کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو عید والی رات کو پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اور اکثر بھائی تو ایسے ہیں جو رمضان میں جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، الوداعی جمعہ کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی اور جمعہ پڑھے کہ نہ پڑھے، لیکن رمضان کا جو الوداعی جمعہ ہوگا اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جمعہ کو جو ہم نے الوداع کہا، شاید کہ اب دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے، اس ناحیے سے نہیں، بس اس ناحیے سے کہ جی ہم کو ثواب زیادہ ملے گا۔ دیکھتے نہیں آپ، ایسے لوگ اس جمعہ کے لیے روڈوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ آخر اس دن یہ مسلمان لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو روڈ کے اوپر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ ہر دن، ہر وقت، ہر رکعت میں روڈ کے اوپر تک نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ نماز 5 وقت فرض ہے۔ ہفتے میں ایک دن نہیں، یا سال میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ ہر عاقل و بالغ پر، مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ لوگ خاص طور پر الوداعی جمعے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہے، جبکہ لوگوں کو ان کوتاہیوں کو ختم کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے تقریر میں یہی کہا کہ رمضان کے مہینے میں بعض کوتاہیاں جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر بھی کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ روزہ دار کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو مار رہے ہیں، روزہ دار کسی کو نہیں مارتا، کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، روزہ دار کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی کا خون بہا رہے ہیں، روزہ دار کسی کا خون نہیں بہاتا۔ ویسے کسی کو بھی کسی کا خون بہانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہیں۔ رات کو انہوں نے جاگنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور راستے کے کنارے، لائٹ کے نیچے پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور سحری کھا کر فوراً سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ کتنا نقصان ہوتا ہے۔
کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، نماز کا نقصان ہو رہا ہے، دوسری اور چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتے. کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے، گویا کہ اس مہینے کو ہم نے رات میں جاگنے کے لیے اور دن میں سونے کے لیے بنا لیا ہے. بہت ساری خواتین کے بارے میں نے کہا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھانا پینا بنانے میں زیادہ لگی رہتی ہیں. بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں تو ایسی ہیں جو آخری 10 دنوں میں عید کی تیاری میں بالکل لگے رہتے ہیں. پھر وہ لوگ کس طریقے سے عید کی تیاری میں ادھر ادھر جاتے ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، اور زیادہ بھیڑ ہمیں بازاروں میں نظر آتی ہے. کیا رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ ہم عید کی تیاری میں زیادہ اپنا وقت لگا دیں؟ بہت سارے لوگوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ چند دن تراویح پڑھتے ہیں اور پھر پورا مہینہ یوں ہی برباد کر دیتے ہیں. تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ تراویح جلدی جلدی ختم ہو گئی ہے. 10 دن میں کہیں ختم ہو جا رہی ہے، کہیں 5 ہی دن میں ختم ہو جا رہی ہے، کہیں 15 ہی دن میں ختم ہو جا رہی ہے. پھر وہ دوبارہ قرآن کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، پھر وہ دوبارہ مسجد کی طرف آتے بھی نہیں، مسجد کا رخ بھی نہیں کرتے. کیا فائدہ ایسے لوگوں کا؟ کیا ہمیں ان کوتاہیوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، ایک بات یہاں بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر دوسرے لوگ، غیر مسلم لوگ ہم لوگوں کو افطار کی دعوت دیں تو اگر حرام کام نہ ہو رہا ہو، حرام کھانے نہ ہو، تو ایسی دعوت میں جانا غلط نہیں ہے. جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو بتلائیں یہ روزہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں یہ افطاری کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوگ ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ روزہ رکھیں اور ایک ساتھ تکلیف برداشت کریں، تاکہ اپنے بھائیوں کی تکلیف بھی اس کے دلوں میں محسوس ہو. تو بہت سارے لوگوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے کہ صرف ایک دن شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں، صحیح نہیں. ان کو چاہیے کہ وہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 5 راتوں میں اہتمام کریں شب قدر کا. اس دن جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، اپنا وقت زیادہ تر لگائیں. وہ 21ویں تاریخ ہے، 23ویں تاریخ ہے، 25ویں تاریخ ہے، 27ویں تاریخ ہے اور 29ویں تاریخ ہے. گویا کہ شب قدر ہر دنوں میں گھوم گھوم کر آتے رہتا ہے. تو ایک ہی رات میں جاگنا اور اس کا اہتمام کرنا، گویا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ایک بڑے ثواب سے محروم کر رہے ہیں. تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور کرے. جب ہم اور آپ اس طریقے سے قدم اٹھائیں گے اور نیک کام کریں گے، آگے بڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہونے والا ہے. یہ رمضان کا مہینہ آیا اور یوں ہی نکل گیا، ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا. تو کتنے رمضان آئے اور یوں ہی گزر کے چلے جائیں گے، ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ میں کچھ بدلاؤ نہ لائیں. یاد رکھیے، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے اور چلے جائیں گے. کسی کو رمضان کا مہینہ یہ ملا ہے، آئندہ نہ ملے گا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور اپنے آپ کو بخشوا لیتے ہیں. بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو دور کرے اور رمضان سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.